الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے ایک سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا تنزل اس وقت شروع ہو کہ ایک شخص جب دوسرے سے ملتا اور کسی ناجائز بات کو کرتے دیکھتا تو اس کو منع کرتا کہ اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، لیکن اس کے نہ ماننے پر بھی وہ اپنے تعلقات کی وجہ سے کھانے پینے اور نشست پر خاص ویسے ہی برتاؤ کرتا جیسے کہ اس سے پہلے ہوتا تھا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب کو بعضوں کے ساتھ خلط کر دیا، یہ نافرمانوں کے قلوب جیسے تھے ان کے نحوست سے فرمانبرداروں کے قلوب بھی ویسے ہی کر دیے۔ پھر اس کی تائید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت لعن الذین کفروا سے فاسقون تک پڑھی۔ اس حدیث سے کلم کلا گناہ کرنے والوں کے ساتھ تعلق رکھنے کے اثرات کا ذکر ہے۔ اس وقت ہم خود بھی گناہ مبتلا ہے اور ہمارے ماحول میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلم کلا گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اس سے قطع تعلق نہیں کر پاتے۔ اس صورت میں ایمان و عمل کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ ہو سکتا ہے جس پر آج کل کے لوگ بھی عمل کر سکیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں، مثال تو دی گئی ہے اور مثال دی گئی بنی اسرائیل کی کہ پہلے وہ نصیحت کیا کرتے تھے، ناجائز بات سے روکا کرتے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے نا، یاد رکھو کہ وہ ان منکرات سے بچنے کی صلاحیت حاصل کرتا رہتا ہے، اس کے اوپر ان کا اثر نہیں ہوتا رہتا۔ لیکن جو نہیں کرتا، آہستہ آہستہ وہ دوسروں کے اثر میں آ جاتا ہے۔ بالکل ابھی تہجد کے بارے میں جو بات گزری ہے کہ تہجد میں اگر کوئی تنہائی کے ذکر جو ہے اس سے اثر حاصل نہیں کرتا تو پھر کیا اس کے دن کے تعلقات آہستہ آہستہ اس پر اثر انداز ہو کے اس میں غفلت مزید بڑھاتے رہتے ہیں، جس سے پھر جو نقصان ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ اگر ہم لوگ وہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے اپنے جو ڈال ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں، اگر وہ نہیں استعمال کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا اثر ہمارے اوپر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان کسی بھی وقت میں یا دائی ہوتا ہے یا مدعو ہوتا ہے، تیسری حالت نہیں ہے، یا دائی ہوتا ہے یا مدعو ہوتا ہے۔ تو اگر وہ دائی نہیں ہے تو پھر مدعو ہوگا۔ بس اگر وہ خیر کا دائی نہیں ہے اور شر سے منع کرنے والا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ دوسروں کے شر کی دعوت کا شکار ہو جائے گا، دوسروں کی شر کی دعوت کا شکار ہو جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں وہ جو خرابی ہے جو ان لوگوں کے اندر، اس خرابی کا خراب ہونا آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا، یعنی خراب ہونے کا جو سمجھ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جائے گا۔ نتیجتاً آہستہ آہستہ وہ بھی اس کے لیے گنجائش نکالنا شروع کر لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں، یہ تو اس طرح، یہ تو اس طرح، یہ بس اس میں آہستہ آہستہ اس میں پھنس جائے گا اور بس وہ شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو یہ اصل میں یہ تو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر ہم اپنے ایسے دوستوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو برائیوں میں مبتلا ہے، اور اگر ہم لوگ ان کو برائی سے نہیں روکتے، آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہم میں خود آ جاتی ہیں۔ میرے ساتھ خود ہی ہوا۔ ٹیکس اسلام میں میری پوسٹنگ ہوئی، نئی جگہ تھی، تو ویسے ہی غلط بات تھی، لیکن بہرحال اس وقت جو سمجھ تھی میری اس کے حساب سے بات ہے۔ میرے دل میں آیا کہ چونکہ تم نئی جگہ پہ ہو تو ابھی اگر یہ دعوت والے کام جو ہے نا جاری رکھو گے تو پتہ نہیں لوگ یہ کیا سمجھیں گے، تو کافی ٹینشن والی بات ہو جائے گی، تو ذرا پہلے انتظار کرو اور موقع جب مل جائے تو پھر اس کے بعد شروع کرو۔ یہ میرا انٹینشن تھی۔ میں میس میں رہ رہا تھا، آدمی میس تھا، تو آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ میرے اپنے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی۔ میں نے یہ تو بہت گڑبڑ ہو گیا۔ پھر میں نے کہا دوسرے لوگ میری مانے یا نہ مانے، میں نے دعوت شروع کرنی ہے۔ بعض اکثر لوگ کہتے ہیں یہ نہیں مانتے۔ بھائی نہیں مانتے، تم اپنے آپ کو تو بچاؤ نا، بے شک وہ نہ مانے، تم اس نیت سے دو کہ میں بچ جاؤں۔ یہ حدیث شریف سامنے رکھے، اس نیت سے دعوت دو کہ میں بچ جاؤں۔ تو میں نے فوراً اپنے کیپٹن ساتھی تھے، وہ ڈاکٹر تھے،
سائڈ رومیٹ تھے. ہاں جی میں نے ان سے بات کرنی شروع کیا. میں نے کہا بھائی نماز کے لیے کیا ترتیب ہے, اس طرح مطلب نماز کے کچھ فضائل وغیرہ بیان کرنے شروع کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیبلٹی آ گئی. یہ بہت بڑی حقیقت ہے, بہت بڑی حقیقت ہے. یعنی اگر آپ ان کو قائل نہ کر سکے, اپنے آپ کو تو قائل کر لو گے نا, مطلب اپنے آپ کو تو مینٹین کر لو گے نا. اکثر لوگ جو ہے نا مطلب دعوت کو وہ سمجھتے ہیں بھئی یہاں بات مانتے نہیں ہیں, بھئی یہاں نہیں مانتے. بھئی خدا کے بندے وہ نہیں مانتے, تم تو ماننا شروع کر لو گے. سب سے پہلے تو تم اس کے متوجہ مطلب وہ مخاطب ہو. وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہو یہ خدا پاک یو خلا درکڑی دو ہو گنا. ہاں مطلب تمہاری ایک منہ ہے اور دو کان ہیں, تو ایک منہ سے بات کرو, دو کان سن رہے ہیں. تمہاری بات کا اس کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے. ہاں جی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ہم لوگ کو دوسروں کے اندر رہنے میں یہ ہماری احتیاط چاہیے کہ یا تو اگر برا محفل ہے تو دور رہیں, اور قریب آنا ہے تو پھر دائی کی نیت سے آؤ. پھر دائی کی نیت سے آؤ, کیونکہ دائی کی نیت سے نہیں آؤ گے تو پھر مدعوت ہو جاؤ گے. یہی مطلب بنیادی بات ہے. اور تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں ماشاءاللہ یہ دعوت دیتے ہیں, لیکن دعوت عادی دعوت ہے. عادی دعوت صرف امر بالمعروف کی دعوت ہے, نہی المنکر والی دعوت اس میں نہیں ہے. نتیجتاً ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو نہی المنکر ہے اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو شرور سے بچائیں. تو اس وجہ سے مطلب ٹھیک ہے طریقہ سیکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بل وہ ڈنڈے کی طرح کہہ دے, لٹ کی طرح او اس طرح کرو اس طرح کرو, اس طرح نہیں. اس کو بھی سیکھنا چاہیے. جیسے انسان امر بالمعروف کی دعوت کو سیکھتا ہے, اس طرح منکر کی دعوت کو بھی سیکھے. ہمارا ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لاتے تھے پاکستان, تو وہ فرماتے تھے بھئی نہی المنکر سیکھ لیا کرو, نہی المنکر سیکھ لیا کرو, یہ ضروری ہے. اس کا طریقہ ہوتا ہے مطلب ہر چیز کا. تو یہ مطلب حضرت بھی جب آتے ہیں تو پورا نہی المنکر کا ایک نظام زندہ ہو جاتا. یعنی آپ اندازہ کر لیں کبھی کسی سے آپ نے سنا ہے کہ آپ نے تکبیر صحیح کہی ہے یا اذان صحیح کہی ہے, کسی سے سنا ہے, کسی نے پوچھا ہو؟ لیکن حضرت اس سے شروع کر دیں. فرمایا بھئی اذان آپ نے سنائی ہے, سیکھی ہے, یا کسی کتاب وغیرہ سے سیکھی, استاد سے سیکھی ہے, سیکھو اس کو. تو پھر حضرت سکھاتے تھے اذان کیسے دی جاتی ہے, تکبیر کیسے کہی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو تکبیر کہتے ہیں ان میں سے اکثر غلط دیتے ہیں. اکثر کی بات کر رہا ہوں, یعنی مور دین 50% غلط. کیوں سیکھی کبھی نہیں ہے. اور اس میں ایسی بات ہے کہ سیکھنے کی نیت سے اگر نہ کی جائے تو اب دیکھیں درمیان میں اگر 10 دفعہ میں 3 دفعہ صحیح کہی گئی تو کسی کو کیا پتا کہ اس میں صحیح کون سا تھا اور غلط کون سا تھا, جب تک بتایا نہ جائے. تو میں کبھی کبھی بتایا کرتا ہوں کہ بھائی تکبیر اس طرح کہنی چاہیے. ہاں جی اس میں بڑے اچھے اچھے لوگ ہوتے ہیں, تو ذریعہ طبیعت رکتی بھی ہے کہ بھائی یہ کہیں گے دیکھیں ہمیں بھی سکھا رہا ہے, لیکن اب کیا کریں. ہمیں بزرگوں نے سکھایا تھا اور فرمایا تھا کہ بھائی باقاعدہ سکھایا کرو. تو یہ چیزیں جو ہے نا مطلب ہمیں سیکھنی چاہیے. بنیادی بات ہے. فرض عین کورس جو ہے یہ کیا ہے؟ فرض عین کورس اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ باتیں موٹی موٹی جو عموماً لوگ دیکھا دیکھی سیکھتے ہیں ان میں غلطیاں ہوتی ہیں. مجھے اب بتاؤ اس وقت مور دین 50% لوگوں کی نمازیں غلط ہیں. کسی کا سجدہ درست نہیں, کسی کا رکوع درست نہیں, کسی کا قیام درست نہیں, کسی کا قومہ درست نہیں, کسی کا کیا کسی کا کیا, کسی کے قرب درست نہیں. اب یہ ماحول کے اندر تو یہ حالت ہے. اب مجھے بتاؤ سنی سنائی کوئی نماز پڑھے گا تو کیسے صحیح پڑھے گا یا غلط پڑھے گا؟ غلط پڑھے گا. اب اس کو صحیح پڑھنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ طریقہ ہونا چاہیے باقاعدہ سکھانے والا, یعنی باقاعدہ کتاب سے سکھایا جائے کہ اس طرح ہے, اس طرح اس طرح. یہ ہم نے فرض عین کا جو اتوار کے دن شروع کر لیا نا, یہ مطلب جو ہے نا وہ مغرب کے بعد, یہ ہم نے مجبوراً شروع کر لیا کیونکہ کہیں پر بھی انتظام نہیں ہے. ان چیزوں کو نہیں مطلب سکھایا جاتا. تو یہ چیز جو ہے نا مطلب بہت اہم ہے کہ باقاعدہ سکھانے کی نیت سے, کیونکہ دیکھیں نا میں نے کہا لوگوں کو معلوم ہوتا ہے یہ چیز فرض عین ایسے علم ہوتے ہیں, لوگوں کو اکثر پتہ ہوتا ہے لیکن غلط پتہ ہوتا ہے. اور غلط پتہ ہونا یہ ڈبل نقصان ہے.
کیونکہ جس کو پتہ نہیں ہوتا اس کو کم از کم یہ تو معلوم ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، تو وہ پتہ کرے گا تو ٹھیک کر لے گا. لیکن جس کو مطلب یہ کہ نا غلط پتہ ہے، اب اس کو تو خیال بھی نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے. اس کو جب تک آپ بالکل صحیح چیز سمجھائیں گے نہیں، اس کو بیچارے کو 60 سال 70 سال کی عمر میں غلط نمازیں پڑھے گا. اور ایسا ہی ہے، حدیث شریف میں بھی آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان چیزوں کا باقاعدہ اہتمام چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ورنہ پھر ہم سب لوگ اس کو بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد